بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا عادل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ افغان طالبان نے ایک اہم علاقائی کانفرنس میں شرکت سے انکار کیا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کچھ مبصرین نے اس حوالے سے کیا اظہار خیال کیا ہے، ان کا تجزیہ کیا ہے، اور یہ جو وجوہات بتائی جا رہی ہیں ظاہر ہے کہ یہ انتہائی حساس نوعیت کی ہیں۔ جب ہم افغان طالبان کا رویہ تاجکستان کے حوالے سے دیکھتے ہیں یا پھر ہم سعودی عرب کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو پھر اس تناظر میں ہم اس کانفرنس میں شرکت سے انکار کے تناظر میں یہ بات کر سکتے ہیں کہ وہی رویہ جو ہے یہ پاکستان کے حوالے سے نہیں ہے۔ جب ہم سینسٹیویٹی کی بات کرتے ہیں، حساسیت کی بات کرتے ہیں، تو جو حساس معاملات یا حساس تعلقات کی نوعیت ہے پاکستان اور ہندوستان کے بیچ میں، تو اس قسم کی حساسیت کا احساس افغان طالبان نہیں کرتے پاکستان کے معاملے میں، اور اسی قسم کی حساسیت کا مظاہرہ شاید اس انکار کے بیچ میں ہے کہ وہاں پہ سعودی عرب اور ایران کے بیچ میں جو ایک حساس تعلقات ہیں اور جو تعلقات کی نوعیت ہے، اس کی وجہ سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ افغان طالبان نے اس ریجنل کانفرنس میں شرکت سے انکار کیا ہے جو اگلے ہفتے جس کا اعلان کیا گیا ہے تہران میں، جس کو منعقد کیا جانا ہے۔ اس سارے معاملے پر تفصیلی بات کرنی ہے، اور کچھ افسوسناک واقعات ہوئے ہیں۔ بنوں میں ایک محدود کارروائی کا آغاز کیا گیا ہے 3 علاقوں میں، ممش خیل میں، ممند خیل میں اور داؤد شاہ کے علاقے میں۔ کل بھی اس میں کچھ کارروائی کی گئی تھی، آج بھی ایک کارروائی ہوئی ہے، اور ممند خیل کے علاقے میں ایک ڈرون حملہ ہوا ہے جس میں 3 جواں سال لڑکے جو ہیں یہ شہید ہو گئے ہیں۔ بڑا حساس ایک معاملہ چل رہا ہے بنوں کے گرد و نواح میں، اس پر بھی تفصیلی بات کرنی ہے۔ سب سے پہلے اسی معاملے میں بات کر لیتے ہیں جو تہران میں، جس کا ایران نے اعلان کیا تھا کہ اگلے ہفتے ایک علاقائی کانفرنس ہوگی اس گروپ کی، جو افغان طالبان جب برسر اقتدار آئے تھے افغانستان کے اندر تو یہ گروپ تشکیل دیا گیا تھا، اور یہ افغانستان کے 6 پڑوسی ممالک پر مشتمل تھا۔ اس میں بعد میں روس کو بھی شامل کیا گیا تھا۔ اب اس کا ایک اجلاس، پہلا اجلاس اسلام آباد میں ہوا تھا، دوسرا اجلاس اس کا بتایا گیا ہے کہ تہران میں ہوا تھا، اور یہ جو 4 سال کا عرصہ گزرا ہے افغان طالبان کے دور حکومت کو، تو پھر اس گروپ کا اگلا جو تیسرا اجلاس ہے یہ نہیں ہو سکا۔ یہ پہلے جو اجلاس ہوئے تھے اس میں افغان طالبان کو شرکت کی دعوت نہیں دی گئی تھی، لیکن موضوع ہوتا تھا، فوکس ہوتا تھا افغانستان، سارے افغانستان کے مسائل ڈسکس ہوتے تھے، اور اس گروپ کے قیام کا مقصد یہ تھا کہ کس طریقے سے افغانستان کے لوگوں کی مدد کی جائے، کیونکہ نیا انخلا ہوا تھا امریکی افواج کا، غیر ملکی افواج کا، اور افغان طالبان نے ٹیک اوور کیا تھا، لیکن مسائل تو ظاہر ہے کہ بہت زیادہ تھے، اور جب بھی افغانستان کے حالات اچھے ہوتے ہیں تو اس کے اچھے اثرات پڑوسی ممالک پہ پڑتے ہیں، خصوصاً پاکستان کے اوپر۔ جب وہاں پہ حالات جو ہیں وہ خراب ہوں، افغانستان کی اندرونی جو صورتحال ہے وہ عدم استحکام سے دوچار ہو، تو پھر یہ عدم استحکام جو ہے یہ ہمیں پڑوسی ممالک میں بھی محسوس ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایران براہ راست متاثر ہوتا ہے افغانستان کی صورتحال سے، اور پاکستان براہ راست متاثر ہوتا ہے۔ اب باقاعدہ افغان طالبان نے تصدیق کی ہے کہ ان کو اس اجلاس میں شرکت کی دعوت ملی تھی۔ افغان وزارت خارجہ کے ترجمان ضیاء احمد تکل نے آج یہ اعلان کیا ہے کہ افغان طالبان تہران میں اگلے ہفتے ہونے والی اس کانفرنس میں شرکت نہیں کریں گے۔ افغان طالبان نے یہ انکار کیوں کیا ہے؟ اس کی بنیادی مختلف وجوہات بتائی جا رہی ہیں۔ ایک بنیادی وجہ جو ہے وہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ اس اجلاس سے پہلے افغان طالبان کے ساتھ مشاورت نہیں کی گئی، ان کے ساتھ صلاح مشورہ نہیں کیا گیا، یا پہلے سے ان کو ایجنڈا نہیں بتایا گیا۔ دوسری اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ یہ اگر علاقائی طاقتوں کا یا ممالک کے گروپ کا اجلاس ہے تو پھر یہ وزیر خارجہ کے لیول کا اجلاس ہونا چاہیے تھا۔ یہ افغانستان کے لیے جو مختلف ممالک کے نمائندگان خصوصی مقرر کیے گئے ہیں، یہ اس لیول کا اجلاس نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بہرحال یہ مختلف ذرائع سے یہ مختلف وجوہات سامنے آ رہی ہیں۔ اس میں بنیادی ایک وجہ جو ہے وہ یہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ آپ نے دیکھا کہ قطر نے کوشش کی، ترکی نے کوشش کی، دوحہ میں اور پھر استنبول میں ہم نے مذاکرات کے ادوار دیکھے، اور ان دنوں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ سعودی عرب
کافی سرگرم ہے، اور سعودی عرب کے ساتھ کافی قریبی روابط بھی ہیں افغان طالبان کے اس معاملے پہ کہ پاکستان اور افغانستان کے جو معاملات ہیں یہ ٹھیک کیے جائیں۔ پاکستان اور سعودی عرب کا جو دفاعی معاہدہ ہوا ہے اس میں بنیادی ایک جو نقطہ تھا وہ یہی تھا کہ اگر پاکستان کے اوپر حملہ کیا جائے گا تو وہ سعودی عرب کے اوپر حملہ تصور کیا جائے گا۔ تو شاید اسی تناظر میں سعودی حکام جو ہیں یہ سرگرم ہوئے ہیں۔ اب اگر ایک طرف سعودی عرب کوشش کر رہا ہے، اور ایک کوشش ہم نے ریاض میں دیکھی، کوئی آدھا گھنٹہ کے لگ بھگ مذاکرات کا ایک مختصر سا دور ہوا پاکستان اور افغانستان کی وفود کے بیچ میں، تو پھر یہ سلسلہ بھی چل رہا ہے اور سعودی عرب کی کوشش جو ہے وہ جاری ہے۔ اس دوران یہ ایران کی طرف سے یہ اعلان سامنے آتا ہے کہ جناب اگلے ہفتے تہران میں اجلاس ہوگا۔ اب یہ جو ایک علاقائی توازن کے حوالے سے اگر آپ بات کریں، یا پھر جو ایک حساس نوعیت ہے ایران اور سعودی عرب کے تعلقات کے بیچ میں، شاید افغان طالبان نے اس نقطے کے اوپر ایران میں اس اجلاس میں شرکت سے انکار کیا ہے تاکہ سعودیز جو ہیں یہ ناراض نہ ہوں۔ یہ کچھ مبصرین کو میں دیکھ رہا تھا کہ ان کا بھی اس چیز پہ اصرار ہے، اور یہ افغان طالبان کا جو فیصلہ ہے ایسے مبصرین یا تجزیہ کاروں کی طرف سے ان کے فیصلے کو سراہا جا رہا ہے۔ دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب افغان طالبان جو ہیں ان میں سیاسی شعور نہیں ہے، وہ افغانستان کو یا اپنی حکومت کو نہ صرف دنیا میں بلکہ علاقائی سطح پر بھی تنہائی کا شکار کر رہے ہیں۔ اگر افغان طالبان کو سعودی عرب اور ایران کے آپس میں جو حساس تعلقات ہیں ان کا احساس ہے، تو پھر افغان طالبان کو پاکستان اور ہندوستان کے بیچ میں جو تعلقات ہیں ان کی حساسیت کا احساس کیوں نہیں ہے، یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے۔ اور ساتھ میں جو صورتحال اس وقت اس خطے کی بن رہی ہے، اگر اس فیصلے کو دیکھا جائے، اس انکار کو دیکھا جائے، تو ظاہر ہے کہ یہ گروپ جو بنا تھا اس میں پاکستان، اس میں چین اور تاجکستان، ازبکستان، ترکمانستان اور ایران، یہ اس گروپ کا حصہ تھے۔ بعد میں روس کو اس گروپ میں شامل کیا گیا تھا، اور اس گروپ کے بنانے کا مقصد جو تھا، جیسے میں نے شروع میں بتایا، کہ یہ تھا کہ افغان عوام کی مدد کی جائے، افغانستان کی مدد کی جائے، یہاں پہ امن اور استحکام کے حوالے سے بات چیت کی جائے۔ اب ظاہر ہے کہ جب اس قسم کی کانفرنسز ہوتی ہیں تو پھر دشمنی کی باتیں تو نہیں ہوتی، ساری پازیٹیو باتیں ہوتی ہیں، کیسے افغان عوام کو جو ہے وہ استحکام دلایا جا سکتا ہے، کیسے وہاں پہ جو ہے وہ امن کو پائیدار بنایا جا سکتا ہے، کیسے افغانستان کی جو پڑوسی ممالک کے ساتھ جو تجارتی تعلقات ہیں وہ بہتر بنائے جا سکتے ہیں، جو سیکیورٹی معاملات ہیں وہ کیسے بہتر بنائے جا سکتے ہیں، جو تحفظات ہیں پڑوسی ممالک کے وہ تحفظات کیسے دور کیے جا سکتے ہیں، بہت سارے معاملات۔ اور بنیادی جو اس وقت ایک معاملہ چل رہا ہے اور پاکستان اور افغانستان کا ہے، پاکستان اور افغان طالبان کا ہے، تو ظاہر ہے کہ جب مختلف کوششیں ہوئیں، اور ظاہر ہے کہ جب اس کانفرنس میں افغان طالبان اگر شرکت کرتے تو پھر وہ لوگ نہ ہوتے جو دوحہ میں جنہوں نے مذاکرات کیے، استنبول میں جنہوں نے مذاکرات کیے، یا ریاض کے اندر جنہوں نے مذاکرات کیے، تو پھر شاید یہ مختلف وجوہات تھیں جس کی وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی افغان طالبان نے راہ فرار اختیار کر لیا ہے، اور یہ راہ فرار جو ہے یہ اختیار کرنا ظاہر ہے کہ افغانستان کے مفاد میں نہیں ہے، یہ افغان عوام کے مفاد میں نہیں ہے۔ اس طرح کی کانفرنسز کا تو خیر مقدم ہونا چاہیے، کوئی بھی ملک کرے، کسی بھی سطح کے اوپر ہو، اور محدود پیمانے پہ اگر ایک دو ممالک بھی مل کر یہ کوششیں کریں تو پھر افغان طالبان جن کا افغانستان کے اوپر اس وقت کنٹرول ہے ان کو ویلکم کرنا چاہیے اس قسم کی کوششوں کو۔ بہرحال اس پہ تبصرے جاری ہیں، اس پہ یہ جو افغان وزارت خارجہ کے ترجمان کی طرف سے یہ بیان آیا ہے، ذبیح اللہ مجاہد نے اس پر ابھی تک لب کشائی نہیں کی ہے، افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی اس پر نہیں بولے، لیکن معاملہ جو ہے یہ ظاہر ہے کہ خاصا حساس نوعیت کا ہے۔ کچھ واقعات ہوئے ہیں بنو محمد خیل میں، ایک ڈرون حملہ کواد کاپٹر اٹیک ہوا ہے، آبادی کا علاقہ ہے، اور یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ 3 لڑکے جو ہیں یہ شہید ہوئے ہیں۔ ان میں فیصل ولد ناصر خان عمر اس کی 16 سال، ابرار ولد نصیب اس کی عمر 20 سال، محمد ولد سلیم احمد عمر اس کی 12 سال، یہ موقع پہ شہید ہوئے ہیں۔ ایک بچہ محمد ایمان ولد سفیر اللہ عمر 9 سال، یہ شدید زخمی ہے، حالت اس کی خطرے سے باہر بتائی گئی ہے، اور پچھلے تقریباً 2-3 دن سے
یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ محمد خیل کا علاقہ بنو کا اور ممش خیل کا اور پھر ساتھ میں داؤد شاہ کا علاقہ، یہاں پہ محدود پیمانے پر کارروائی کا آغاز کیا گیا ہے۔ یہاں پہ ملیٹنٹس کی موجودگی، یہاں پہ واقعات ہوئے ہیں، یہاں پہ جھڑپیں بھی ہوئی ہیں، یہاں پہ رابطہ پل بھی اڑائے جا چکے ہیں مختلف واقعات میں، اور ٹارگٹ کلنگ کے واقعات ہم نے دیکھے، کانوائز کو نشانہ بنانا۔ اور پھر ریسنٹلی ایک واقعہ ایسا بھی ہوا کہ کوئی 4-5 گاڑیوں کا قافلہ جا رہا جس میں ایک ایمبولینس گاڑی بھی تھی، کسی میت کو یہ مرلی شمالی وزیرستان منتقل کرنا چاہ رہے تھے، تو ملیٹنٹس نے سمجھا کہ کوئی سرکاری قافلہ جا رہا ہے، تو اس کے بعد پھر یہ دیکھا گیا کہ اس میں ایک بچہ جو ہے 4 سال کا یا 6 سال کا وہ شہید ہو گیا تھا۔ تو یہ واقعات ظاہر ہے کہ بڑھ گئے ہیں، اور یہاں پہ معمول کے مطابق ہم دیکھتے ہیں کہ کرفیو کا نفاذ بھی کیا جاتا ہے بنو میران شاہ روڈ کے اوپر، اور کچھ کل سے یہ افواہ بھی تھی کہ ان علاقوں سے لوگوں نے نقل مکانی کی ہے، یا لوگوں کو کہا گیا ہے کہ جی آپ علاقہ چھوڑ دیں، اپنے گھر بار چھوڑ دیں، لیکن محمد خیل قبیلے کے کچھ مشران نے باقاعدہ ایک ویڈیو پیغام جاری کیا تھا کہ ان افواہوں میں کوئی صداقت نہیں ہے، نقل مکانی کوئی نہیں ہو رہی، البتہ محدود پیمانے پر یہاں پہ کارروائی ہو رہی ہے۔ تو کل ایک ملیٹنٹ کو مارا گیا تھا، ایک گاڑی برآمد ہوئی تھی، کوئی 1 لاکھ روپے کی نقد رقم جو ہے یہ برآمد کی گئی تھی، اور کچھ 3 یا 4 ملیٹنٹس کو گرفتار بھی کیا گیا تھا، اور آج بھی یہ اطلاع ہے کہ ایک ملیٹنٹ کو اس طرح آپریشن میں جو ہے یہ مارا گیا ہے اور ایک زخمی ہے۔ تو یہ صورتحال جو ہے، جب اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے تو پھر کولیٹرل ڈیمیج بھی ہوتا ہے، سویلینز کا نقصان ہوتا ہے، عام شہری جو ہیں، بچے مارے جاتے ہیں، خواتین جو ہیں وہ ماری جاتی ہیں۔ مختلف علاقوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ملیٹنٹس کے پاس ڈرون ٹیکنالوجی ہے۔ ایک تصویر یہ بھی آئی ہے کہ ڈرون کو ہٹ کرنے والا جو ہتھیار ہے وہ ملیٹنٹس کے پاس آیا ہے۔ تو یہ مختلف جو بنو کے گرد و نواح کے علاقے ہیں یہ خاصے حساس بن چکے ہیں، اور یہ جو افسوسناک واقعات ہیں ان کا تسلسل بھی جاری ہے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب ڈرون حملہ ہوتا ہے تو فوری طور پر یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ کس طرف سے ہوا ہے، لیکن جب بھی کوئی جھڑپ ہوتی ہے اور اس میں آبادیوں کی آڑ لی جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ پھر اس طرح کی صورتحال سامنے آتی ہے۔ باجوڑ میں سیکورٹی فورسز کی کارروائی میں 3 ملیٹنٹس کے مارے جانے کی اطلاع ہے، ان سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی جو ہے یہ برآمد ہوا ہے۔ اور یہ کچھ واقعات میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتائے تھے، شمالی وزیرستان سپینوام کا علاقہ، یہاں پہ ایک کارروائی میں 4 ملیٹنٹس کو مارا گیا ہے۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجئے، اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجئے، کیونکہ جب ہم اس طرح کی صورتحال کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ بہت زیادہ حساس معاملات بھی سامنے آتے ہیں، اور یہ بھی کہ جب آپریشن کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو لوگوں کی طرف سے مزاحمت بھی ہوتی ہے، لوگ اس کی مخالفت بھی کرتے ہیں، کیونکہ لوگ اصل میں نقل مکانی جو ہے وہ نہیں کرنا چاہتے۔ میرا چینل سبسکرائب بھی کیجیے، مجھے رائے سے بھی اپنے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔